بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کے نزدیک ایک غریب مسلمان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایمان والا غریب مسلمان اللہ کے ہاں کس قدر پسندیدہ اور محبوب ہے۔ ایمان والے غریب آدمی کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن کس طرح اعزاز و اکرام سے نوازیں گے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی سیر کروائی تو میں نے دیکھا کہ جنت میں اکثر لوگ وہ فقیر، غریب، مسکین لوگ تھے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے غریب فقیر مسلمان، نیک فقیر مسلمان مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی مالدار اپنے مال کے بارے میں حساب کتاب دے رہے ہوں گے، مال کہاں سے کمایا، کس طرح سے کمایا، کہاں پر لگایا۔ مالدار ان معاملات کے بارے میں جواب دہ ہو رہے ہوں گے، اور غریب آدمی جس کے پاس تھا ہی نہیں اتنا، جتنا کمایا کھا لیا، کوئی بچا کر رکھا ہی نہیں، محنت مزدوری کرتے، تھوڑا سا ملتا کھا لیتے، ختم۔ تو لیکن ساتھ ایمان اور عمل صالح کرتے رہے۔ غریب آدمی ہے، ایمان اور عمل صالح شرط ہے، تو یہ مالدار آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث ان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے غریب، فقراء، مہاجرین سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ وہ عظیم الشان لوگ ہوں گے جن کے لیے جنت کو بلایا گیا ہوگا، جنت کو بلایا گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے وہ غریب لوگ ہوں گے جو اپنے سینے میں اپنی جائز خواہشات لیے مر چکے ہوں گے، یعنی کسی بڑے کے دروازے پر کسی ضرورت کے لیے اگر گئے تو ان کی ضرورت ہی پوری نہ ہوئی، اور ان کے ذریعے سے ناپسندیدہ امور سے بچا گیا ہوگا۔ تو جب یہ لوگ انتقال کر کے اللہ کے سامنے قیامت والے دن پیش ہوں گے، اللہ جنت کو بلائے گا کہ میری جنت حاضر ہو جا، تو جنت خوب سج دھج کر اپنی پوری آسائش اور آرائش کے ساتھ حاضر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے وہ بندے جنہوں نے میری خاطر دنیا کے اندر مشقتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، اور محنت مشقت کرتے رہے، میری عبادت میں لگے رہے، اور میرے راستے میں جہاد کیا، میرے راستے میں جان دے دی، آج تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے اٹھ کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا جنت میں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرمانے لگے کہ میری امت کے فقیر، مہاجرین، نیک لوگ جو غریب تھے، فقیر تھے، وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اچھا، کس وجہ سے یا رسول اللہ داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے ناپسندیدہ امور سے بچا گیا ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ یہ غریب ہیں، ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں، ان کی معاشرے میں کوئی مقام اور وقعت نہیں۔ مالدار لوگ شاہانہ طور پر اپنی کوٹھی بنگلوں میں زندگی گزار رہے تھے، یہ غریب جب اپنی ضرورت کے لیے کسی مالدار کے دروازے پر جاتا تو مالدار دروازہ دیکھ کر بند کر لیتا، اندر سے دیکھ کر دروازہ بند، باہر آنے کی زحمت کوئی نہیں، بات چیت کرنے کے لیے گوارا کوئی نہیں۔ تو یہ لوگ اپنی جائز خواہشات اپنے سینے میں لیے ہوئے انتقال کر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرشتوں کو کہیں گے جاؤ میرے ان بندوں کو جا کر سلام پیش کرو۔ فرشتے ان غریب، فقراء، مہاجرین کو سلام پیش کرنے کے لیے اللہ کا آرڈر جب ملے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم آسمان کی مخلوق، نورانی مخلوق، تیری منتخب شدہ مخلوق، آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم ان بندوں پر جا کر سلام بھیجیں۔ اللہ فرمائیں گے ہاں یہ وہ میرے بندے تھے
جو میری بندگی کرتے رہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یہ جب دنیا سے انتقال کر کے گئے، ان کے سینوں میں جائز خواہشات تھی وہ پورا نہ کر سکے، میرے راستے میں مشقت برداشت کرتے رہے، تو فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے جنتیوں پر داخل ہوں گے اور انہیں سلامتی اور سلام پیش کریں گے، انہیں استقبال کے لیے ویلکم کر رہے ہوں گے۔ تو ایک فقیر اور غریب مسلمان اللہ کی نظر میں کس قدر پسندیدہ اور مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ چند غریب فقیر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ مکہ کے سردار آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان فقیروں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ عرب کے آئیں گے، وہ دیکھیں گے ہم فقیروں کے ساتھ بیٹھے، ہمارا بیٹھنے کا آپ کے ساتھ الگ وقت بتائیے اور ان فقیروں کے لیے الگ وقت نکالیں، جب ہم آئیں تو ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے، جب ہم چلے جائیں چاہے ان کے پاس بیٹھیں چاہے نہ بیٹھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دل میں اسلام پر انہیں لانے کا ایک حرص تھی، تمنا تھی کہ اسلام میں آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لکھ کر دیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا لکھنے کے لیے۔ اب ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک اتار دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ ان لوگوں کو جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی صبح شام پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، اور پھر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کے پاس بیٹھنا لازم قرار دیجیے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت ہمارے ساتھ ہو گیا، یعنی وہ جو کفار کو قریب لانے کے لیے ایک انتظامی طور پر بات کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں ہے۔ ایک مسلمان فقیر غریب مسلمان کا مقام بیان کرنا چاہتے تھے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے نیک اور بہت ہی متقی پرہیزگار لوگ ہیں جن کی معاشرے میں کوئی وقات نہیں، ویلیو نہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی عزت احترام کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی راضی ہوگا، ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ ان کے ساتھ عزت افزائی والا معاملہ کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ نواز دے گا، ہمیں بھی بخش دے گا، ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غریب فقیر مسلمان کی عزت افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔